کیونکہ آج سائنس کا دور ہے، اور جب بندہ سائنس پڑھتا ہے تو پھر اس میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے کوئی اتنی ساری رکاوٹیں ہیں کراس کر کے اوپر جا سکتا ہے، پھر واپس بھی آ سکتا ہے. کیونکہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس زمین سے کوئی تقریباً 44 میل اوپر سفر کریں آسمان کی طرف تو ہوا ختم ہو جاتی ہے، پھر خلا شروع ہوتا ہے، اور ہوا ختم ہو جائے تو بندہ سانس نہیں لے سکتا. کیا بات ہے؟ تو جب سانس نہیں لیا جا سکتا، 44 میل اوپر جائے تو پھر بندہ آکسیجن تو ہے ہی نہیں. تو پھر آقا جب اوپر گئے تو لوگ کہتے ہیں، جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر آقا اپنے ساتھ کوئی آکسیجن کا سلنڈر تو لے کر ہی نہیں گئے تھے، تو پھر سانس کیسے لیتے رہے اوپر. پھر جب خلا ختم ہوتا ہے پھر ایک اور ایریا آتا ہے، اسے کہتے ہیں کرۂ زمہریر. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اولے برستے ہیں، یالا باری. تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آسمانی کائنات میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کرۂ زمہریر، جس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں سردی اتنی ہے کہ کوئی بھی شے جائے تو شل ہو جاتی ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں سائنس پڑھنے والے، اگر آقا جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں تو جسم مصطفیٰ سلامت کیسے رہا؟ پھر جب کرۂ زمہریر ختم ہو جاتا ہے پھر ایک اور جگہ آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کرۂ نار. وہاں گرمی اتنی ہے کہ وہاں سے اگر لوہا بھی گزرے تو وہ پگھل جاتا ہے. اگر آقا جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں تو جسم مصطفیٰ پگھلا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں سلامت کیسے رہا. پھر جب کرۂ نار بھی ختم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پہلا آسمان. اور آسمان کے بارے میں فلسفہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو آسمان ہے یہ بسیط ہے. اور بسیط کیا ہوتا ہے؟ ما لا جزء لہ، جس کے جز نہ ہو سکیں، جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں، جس میں سوراخ نہ ہو سکے، اسے بسیط کہا جاتا ہے. اب آسمان بسیط ہے، آسمان بسیط ہے مطلب اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے. جب آسمان میں سوراخ ہو ہی نہیں سکتا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے آقا 7واں آسمان کراس کر کے گزرے. 7واں آسمان. پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا تیسرے آسمان پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آقا چوتھے آسمان پہ پہنچے ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. میرے آقا 5ویں آسمان پہ پہنچے ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. 6ٹھے آسمان پہ پہنچے آقا تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. 7ویں آسمان پہ پہنچے آقا فرماتے تو ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا. تو آقا 7واں آسمان گزرے. آقا جیسے مسلم میں حدیث ہے اور بار بار ایسے بخاری کے اندر بھی ہے. تو جب آقا آسمانوں سے گزرے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آقا گزرے ہیں، جب گزرے ہیں تو آسمان تو بسیط ہوتا ہے، تو بسیط میں سوراخ نہیں ہو سکتا تو آقا کیسے گزرے؟ اب یہ فلسفہ سوال کرتا ہے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے آسمان بسیط ہو، چاہے کوئی رکاوٹ ہو، میرے آقا جسم کے ساتھ گزرے ہیں. اب اس پہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ان دوستوں کو جو اس طرح کی سوچ جن کے ذہنوں میں آتی ہے کہ کیسے گزرے، کیسے مان لیں جسم کے ساتھ. دیکھیں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان رکاوٹوں کی وجہ سے اگر آقا جسم کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کوئی بھی بندہ اپنے جسم کے ساتھ اوپر سے بھی نیچے نہیں آ سکتا. اب دیکھیں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اوپر چھت ہے ہمارے، ہم نیچے سے اوپر جانا چاہیں آسمان کی طرف، یہ چھت ہمیں جانے دے گی؟ رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے آنا چاہے تو چھت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ جو رکاوٹ نیچے سے اوپر والے کے لیے وہی رکاوٹ اوپر سے نیچے آنے والے کے لیے. اب یہ بات تو سب کو پتا ہے. اگر یہ رکاوٹیں مصطفیٰ کے لیے آقا جا نہیں سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اوپر سے نیچے آ بھی نہیں سکتا. اگر یہ مان لیں گے تو پھر پڑھیں گے قرآن کو، پھر پڑھیں گے مصطفیٰ کے فرمان کو، تو آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان کراس کر کے زمین پہ آئے تھے. اب قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کل اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم و حوا تم سارے نیچے اتر جاؤ. اب وہ سارے آدم بھی آئے، حضرت حوا بھی آئی ہیں. اب مجھے بتائیں جب آدم علیہ السلام گزرے ہیں ان رکاوٹوں سے انہیں کچھ ہوا؟ آدم علیہ السلام کا جسم سلامت رہا. تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، حضرت حوا کو دیکھ لیں وہ تو نبیہ نہیں ہیں، وہ تو نبی کی زوجہ ہیں، تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوا. تو اگر آدم اور حوا علیہ السلام اپنے جسم و روح کے ساتھ زمین پہ ان رکاوٹوں کے باوجود آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ ان رکاوٹوں کے باوجود اوپر بھی جا سکتے ہیں. آدم اور حوا علیہ السلام پر آج تک کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا وہ کیسے آ گئے، ان کے لیے رکاوٹیں نظر نہیں آئیں. اچھا یا تو پھر یہ مان لیں کہ آدم اور حوا بھی کہہ دیں کہ وہ بھی خواب میں اترے تھے اور خواب میں ملاپ ہوا،
خواب میں بچے پیدا ہوئے اور بچے اولاد بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر کہہ دیں کہ پھر ہم بھی خواب کے اندر ہی بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ اب ادھر ہر ایک کو بیداری نظر آئے اور مصطفیٰ کی بات آئے تو خواب نظر آ جائے۔